اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ جو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی، اس ہدایت کو مشروط کیا ہے استقامت کے ساتھ۔ میں نے اس پر تفصیل سے باتیں کر دی کہ ہدایت ایک نعمت ہے اور استقامت سے اس نعمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر حفاظت کا اہتمام نہ ہو اور نعمت انسان کو مل جائے تو وہ کسی وقت بھی چوری ہو جاتی، کسی وقت بھی ہاتھ سے چلی جاتی۔ لہذا جب آپ جتنی زیادہ قیمتی چیز لیتے ہیں اور جتنی زیادہ اعلیٰ مالیت کی کوئی قیمت کی کوئی چیز، کوئی زیور جب خریدتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے اور استقامت اس نعمت کی حفاظت ہے، تو گویا استقامت کے بغیر نعمتوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہم یہ جو شکوہ اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ملا اور پھر نہیں رہا، یہ ملا اور نہیں رہا، یہ برکت نہیں رہی، یہ نہیں ہوا، اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ نعمتیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ آتی تو نیک عمل کے سبب سے ہیں، آپ کی التجا کے سبب سے ہیں، استدعا اور دعا کے سبب سے ہیں، اللہ کے حضور خیرات کرتا ہے انسان، اعمال صالحہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، طاعت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو ان تمام نیک اعمال کے نتیجے میں نعمت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، ایمان اور طاعت اور عبادت کا نور ملتا ہے، لیکن وہ جگنوں کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے اندھیری رات میں جگنو چلتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے۔ تو وہ چمکے اور بجھے، چمکے اور بجھے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے نعمت اور برکت اور نور ایمان آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، کبھی جلا، کبھی لو بجھ گئی، کبھی مدھم پڑ گئی۔ یہ انسانی زندگی میں اور ایمان کی دنیا میں یہی ہوتا رہتا۔ اور میں نے ایک موقع پر، معلوم نہیں یہاں یا شاید برطانیہ میں کسی کیمپ میں درس کے موقع پر، ذہن میں نہیں رہا، میں نے یہ نقطہ واضح کیا تھا کہ وہ جو آئے اور چلا جائے اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ جو آتی رہے اور جاتی رہے جگنوں کی طرح، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت۔ اور یہ کیفیت ہر شخص کو کسی نیکی کے سبب ملتی ہے۔ آپ زندگی میں دیکھتے ہوں گے کئی بار کہ بسا اوقات عبادت کے وقت، توبہ استغفار کے وقت، 27ویں شب، 15 شعبان، روتے ہوئے رمضان المبارک کی بعض راتوں میں، کبھی تلاوت کے وقت، کبھی خطاب کے دوران، کبھی درس کے دوران، کوئی چیز آپ کے قلب پر، روح پر وارد ہوتی ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، اور انسان کبھی لرز جاتا ہے، کبھی کانپ اٹھتا ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں برس پڑتی ہیں، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی برس پڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، طاعت کی، عبادت کی، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی توبہ کثرت کے ساتھ کرتے، نفل پڑھتے، روتے روتے انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ کچھ ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے۔ آپ فیل کرتے ہوں گے، اس سے قبل بوجھل بوجھل لگتا ہے انسان۔ یہ فیلنگز ہیں، اور یاد رکھ لیں فیلنگز ہوتی ہیں، وہ توہمات نہیں ہوتے۔ فیلنگز سے ہی حقائق آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا وہم ہے کہ وہ ان کو وہم سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا وہم ہے کہ وہ فیلنگز کو وہم سمجھتے ہیں، یہ خود ان کا وہم ہے۔ فیلنگز حقائق ہیں۔ فیلنگز کیا ہے؟ احساسات ہیں جو انسان فیل کرتا ہے لائف میں۔ اچھا، تو یہ نیک اعمال کے سبب سے ملتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی ملتی، عبادت سے برکت بھی ملتی ہے، نور بھی ملتا ہے، کیفیت بھی ملتی ہے، سرور بھی ملتا ہے۔
ایک انہماک ملتا ہے، لذت ملتی ہے طاعت اور عبادات میں، مناجات میں، دل لگتا ہے۔ یہ آپ چیزیں جتنی میں نے گنوائیں، شاید آپ میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ ان میں سے مجھے کبھی بھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ کچھ نہ کچھ، خواہ ایک سیکنڈ کے لیے، خواہ ایک منٹ کے لیے، ان تمام چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہر ایک کو ملتا ہے۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کبھی کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، یہ بھی کیفیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے۔ اس کی مثال میں نے جگنوں کی چمک اور بجھ جانے کے ساتھ دی، مثال دی سمجھانے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، اب میں بتاتا ہوں کہ بندے کے درجات روحانی کیسے بلند ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا نہیں۔ کیسے نہیں ہوتا؟ جب کیفیت ایک سیکنڈ کے لیے آ سکتی ہے تو وہ ایک منٹ بھی رہ سکتی ہے، اور جب ایک منٹ اگر کیفیت رہ سکتی ہے تو بابا وہ ایک گھنٹہ بھی رہ سکتی ہے۔ ایک عام آدمی نے جو اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیفیت کئی لوگوں کی 5، 10، 15، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی رہتی، خاص راتوں میں، عبادت میں، خاص ماحول میں۔ تو اگر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ عام آدمی کی رہ سکتی ہے تو کسی کی وہ کیفیت دن بھر بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے اندر وہ کیفیت دن بھر رہ سکتی ہے تو وہی کیفیت کسی کی عمر بھر بھی رہ سکتی ہے۔ یہ تو بھائی ٹائمنگز ہیں۔ ناممکن تو تب کہیں کہ کسی کے لیے ایک منٹ میں بھی اگر وہ دستیاب نہ ہو، اگر کسی کے من میں وہ کیفیت ایک منٹ کے لیے بھی پیدا نہ ہو تو تب کہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جب پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر گھنٹہ یا مہینہ یا سال یا عمر پر رہنے کا سوال نہ رہا۔ جب آپ میں سے ہر شخص نے شہادت دے دی کہ کیفیت پیدا تو ہوتی بھی ہے اور رہتی بھی ہے، کسی کی منٹ رہے، کسی کا گھنٹہ رہے، کسی کے 10 منٹ رہے، کسی کا آدھا گھنٹہ، جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کئی بار اعتکاف کے ایام میں راتوں کو یہاں جب کیفیت کوئی آتی ہے تو گھر آنے تک رہتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی کیفیت میں سو جاتے ہیں تو رات لیٹنے تک بھی رہتی ہے۔ تو جب کیفیت چند گھنٹے رہتی ہے تو وہی کیفیت بعضوں کی عمر بھر رہتی ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ جو عام آدمی ہے، جس کی محنت نہیں، ریاضت نہیں، جس نے اس کیفیت کو سنبھال لینے پر محنت نہیں کی، تالا نہیں لگایا، صندوق نہیں بنایا، ظرف مضبوط نہیں کیا، اس کی آئی اور چلی گئی۔ اور جس نے ذرا صندوق بھی بنا رکھا ہے، تالا چابی بھی ہے، حفاظت کا اہتمام بھی ہے، ریاضت کی حفاظت، مجاہدہ، تزکیہ، محنت، صدق اور اخلاص، جس نے یہ محنت کر رکھی ہے تو اس کی آئی ہے تو وہ پھر زیادہ عرصہ بھی رہ لیتی ہے۔ سو اس کیفیت کے ساتھ لوگ عمر بھر بھی رہتے ہیں۔ تو جن کی یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، کیا؟ اس کو حال کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک لذت اور سرور اور اثر روحانی آئے اور جائے، آئے اور جائے اور آتا رہے، جاتا رہے، تو اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ رہے، اگر وہ برقرار رہے، کیا؟ برقرار رہے، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب کیفیت سے آپ حال پہ آ گئے تو درجہ اونچا چلا گیا، مگر اس کو حال پر لانے کے لیے، اس کو حال پر لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ حال کو پا گئے تو اب وہ حال کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر ایک چراغ کی مانند ہے، کبھی ٹمٹماتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بڑھنا گھٹنا رہتا ہے۔ اور اس میں کبھی کسی کی وجہ سے طاعت میں کمی آ گئی تو حال کم ہو گیا، کبھی چلا گیا، کبھی یہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں۔ اب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، اگلی بات سنیے، تو وہ حال کہلاتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں،
کمی بیشی ہوتی رہے، تغیر آتا رہے تو اسے حال کہتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں ان کو صاحبان استقامت کہتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے جس کی گفتگو اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ جن کو استقامت نصیب ہو جائے، جنہیں حال مل جائے، وہ اہل کرامت ہوتے ہیں، وہ صاحبان کرامت ہیں۔ جنہیں جو کیفیت میں رہیں وہ صاحبان ایمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جن کی کیفیت حال میں بدل جائے وہ صاحبان کرامت ہے۔ اور آپ کہتے بھی ہیں کہ یہ صاحب حال ہے۔ اور جس کا حال آگے بڑھے، جو صاحب استقامت ہو جائے، کیا استقامت ہو جائے، تو اس کا حال مقام بن جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام۔ تو تصوف میں کہتے ہیں کہ یہ صاحب مقام ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ جانتے کچھ نہیں اور ایسے ٹاماٹوئیاں لگاتے ہیں، ہم نے کہہ دیا ہمارے ہاں مقام کا مطلب ہے درجہ، منزل۔ اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ ڈی سی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ گورنر ہے، یہ چیف سیکرٹری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مقام کا مطلب اس کا گریڈ ہے۔ نہیں، مقام کا مطلب دوام ہے، قیام و دوام ہے۔ یہ اہل مقام ہے۔ جب عارف بات کرے گا، صوفی بات کرے گا، اہل فہم بات کرے گا، اہل معرفت، تو وہ اس سے مراد درجہ نہیں لے گا، وہ کہے گا کہ یہ اہل حال سے اونچا ہے، یعنی اس کا جو حال ہے وہ تغیر سے نکل گیا ہے، تغیر سے نکل گیا ہے، وہ قائم رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ تو جس کا حال دائماً قائم ہو جائے، دائماً، دو لفظ میں نے بولے، اگر دوام پہ تھا تو وہ تو حال تھا، اور جو دوام کے ساتھ قیام بھی مل جائے، یعنی دائماً قائم ہو جائے اور تغیر اور اپس اینڈ ڈاؤن سے نکل جائے، جس کا حال، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اور صاحب مقام کی حالت استقامت کی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، یعنی تو اگر ایک ہی بات سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ ایمان میں داخل ہو اور ایمان کو مقام کر لے۔ لب لباب حدیث کا یہ ہوا کہ ایمان میں داخل ہو اور پھر ایمان کو اپنا مقام کر لے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو حال تو آ گیا نا درمیان میں، کیونکہ مقام کرنے سے پہلے تو حال سے گزرنا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ ایمان میں یوں داخل ہو کہ ایمان تیرا حال بن جائے، اور اس حال پہ یوں استقامت پا کہ پھر یہ ایمان تیرا مقام بن جائے۔ جب ایمان مقام بن جاتا ہے تو پھر کوئی حالت اس کے ایمان کی لذت کو، سرور کو، کیفیت کو چھین نہیں سکتی۔ وہ پھر ہر دم مدام رہتا ہے۔ اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا تعلق، اس کا ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مستقل قائم ہوتا ہے کہ پھر اہل مقام کو ہجوم خطرہ نہیں دیتا۔ اہل مقام کو اولیاء اللہ نے بحثیں کی عزلت پر کہ تنہائی اچھی ہے یا ہجوم اور صحبت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ بہتر ہے یا تنہائی ان سے کم میل ملاپ کم رکھنا بہتر ہے؟ تو اہل اللہ نے، عرفاء کاملین نے کہا کہ جو کیفیات اور احوال والے ہوں ان کا کم ملنا بہتر ہے، کیونکہ جتنا ملیں گے ان کا حال اتنا کم ہوگا، کیونکہ دنیا سے ملیں گے، لوگوں سے، ان کے گورکھ دھندے ہوں گے، تو جدھر توجہ جتنی ادھر ہوگی اتنی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی۔ تو اہل حال تک تو لوگوں سے ملتے رہنا رات دن نقصان دہ ہے، اور کوئی اہل مقام ہو جائے وہ 24 گھنٹے لوگوں میں پھرتا رہے، اس کا تعلق ٹوٹتا ہی نہیں ہے ادھر سے۔ اس کے لیے خلوت و جلوت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے عزلت و صحبت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے تنہائی اور ہجوم ایک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ صاحب مقام کا معنی یہ ہے
کہ پھر وہ صاحب جمع ہو جاتا ہے. اس کی ہمت، اس کی خاطر، اس کا ارادہ، اس کا تعلق، اس کا باطن، اس کے اندر کی توانائیاں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ایک بزرگ، ایک عالم یا صوفی فقیر، عالم تھے، زاہد تھے، سن کر دھوم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولایت کی. دہلی گئے ان سے بیعت کرنے کے لیے، تو ان کے پاس رہے سارا دن. تو فارغ ہو کے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہوئے تو سارا دن لوگ آ گئے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی پھونک مروا رہا ہے، کوئی دعا کروا رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے. تو ہجوم ہی ہجوم ہے لوگوں کا. پھر اس کے بعد دوسرے کچھ اور دنیا کے لوگ اپنے مسائل لے کے آ گئے کسی کو. پھر اس کے بعد واز کی مجلس ہو گئی، پھر کسی وقت سما کی مجلس ہو گئی. تو سارا دن صبح سے شام تک نمازیں ہوئیں، کھانا ہوا، اور مخلوق ہی مخلوق رہی. انہی کے کاموں میں رہے سارا دن. اسی میں شام اور رات ہو گئی. جب شام ہوئی تو وہ جو عالم آپ کی ارادت بیعت کرنے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، رخصت کی اور جانے لگے. آپ نے فرمایا کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا آیا تھا آپ کی ولایت اور کرامت کی دھوم سن کر، چرچا سن کر، تو بس اب واپس جا رہا ہوں. تو فرمایا بیعت تو نہیں کی تم نے. اب اہل حال کو، اہل مقام کو، اہل اللہ کو مریدوں وغیرہ کا، ان کا تو بزنس ہی نہیں ہوتا. یہ مرید، پیری مریدی، جو پیری مریدی کا بزنس کریں، سمجھیں نہ وہ اہل مقام ہیں، نہ اہل حال ہیں، نہ اہل کیفیت ہے، وہ اہل تجارت ہے. یہ چوتھی قسم ہے. جو پیری مریدی کا بزنس کرتے ہیں، بزنس، پیری مریدی کو بزنس کرتے ہیں. اہل مقام تو کیا ہونا، نہ اہل حال نہ اہل کیفیت. تو چلو ہر کوئی ہوتا ہے، ہر مسلمان ہی ہوتا ہے. اہل تجارت ہے. جن کی ادھر جڑ جاتی ہے ان کو تو کسی کی حاجت نہیں ہوتی. لگ جاتی ہے کہ وہ بھی تلاش کرتے پھریں مریدوں کو اور پکڑ دھکڑ کرتے پھریں. کہ اللہ والا جب کامل ہوتا ہے تو اس کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ تو اس کی وہ اللہ کا متلاشی ہوتا ہے، مریدوں کا متلاشی نہیں ہوتا. تو وہ تو پھر اس کو مارکیٹنگ مینیجر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی کرامتیں بیان کرے تو اس کے مقامات بیان کرے اور خوب اچھالے، اس کو اونچا لے جائے، پھر پکڑ دھکڑ کرے مریدوں کو. یہ بزنس ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کی طرف وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سفر پہ تھا. ایک قصبے سے گزرے، ہم نے ایک فقیر کو دیکھا، وہ مانگ رہا تھا. ایک فقیر کو دیکھا، وہ مانگ رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ خرقہ پوش ہے، جبہ صوفیاء کا جبہ خرقہ پوش ہے، یعنی لباس بتاتا ہے کہ صوفی ہے، اہل تصوف ہے، مگر لوگوں سے مانگ رہا ہے. کسی نے اس کو دے دیا کہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے. تو یہ اتنے ذلیل کیوں ہو گیا کہ اہل دنیا سے مانگ رہے ہیں، اہل دنیا کے سائل ہو گئے. یہ حضور داتا صاحب نے فرمایا کشف المعجوب میں، فرماتے ہیں تو میرے شیخ نے مجھے کہا بیٹے یہ مال کے پیچھے اس لیے ہے کہ اس کا پیر مریدوں کے پیچھے ہے. جو شیخ مریدوں کا طالب ہو جائے، اس کے مرید جب خلیفے اور خود پیر بنتے ہیں وہ مال کے طالب ہو جاتے ہیں. کہ مریدوں کا طالب ہونا مال و دولت کے طالب ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے. مال و دولت کے طالب ہوئے تو کھلا نظر آ گیا نا کہ طالبان دنیا ہیں، مال و زر کے طالب ہیں. تو جو مریدوں کا طالب ہے تو وہ تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت پہنچانے کے لیے تمہیں لے رہا ہوں تمہارے پیچھے. وہ تو آخرت کی بات کرتا ہے، تو دھوکہ دے ہی ہے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب کوئی جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا خلق سے بے نیاز ہوتا ہے، پھر وہ خلق کی خدمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آیا اس لیے تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ سے بیعت کروں گا. تو فرمایا پھر بیعت تو نہیں کی، واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا سارا دن میں نے دیکھا، صبح سے رات تک آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے، آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے. تو خالق کے ساتھ کس وقت ہوتے ہیں آپ؟ کوئی وقت فرصت کا آپ کا نہیں دیکھا
کہ جس میں جانوں کہ اس وقت آپ خالق کے ساتھ ہیں. آپ تو صبح سے رات تک بیٹھا رہا، مخلوق کے ہجوم میں ہی رہے، تو خالق کے ساتھ ہونے کا تو وقت ہی نہیں نکالا. تو میں واپس چلا. آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے. یہ ایک باریک لطیف نکتہ تھا، آپ سمجھ گئے اس کی سمجھ میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایک رات رک جا، ہمارا دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے. دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے. وہ رات کے لیے رک گئے. آپ نے فرمایا اپنے خدام کو کہ اس کا بستر میرے کمرے میں اندر ہی بچھا دیں. اندر بچھا دیا. نماز عشاء سے لوگوں سے وظائف اوراد سے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ کے لیٹ گئے اور وہ مصلی پر بیٹھ گیا. ساری رات تلاوت کرتے رہے وہ. پھر پچھلی رات تو یہ نفل پڑھتے رہے. آپ تہجد کے وقت اٹھے، فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھی، وظائف کیے، پھر نماز فجر پڑھی. وہ ساری رات جاگتا رہا. آپ نے اس کو فرمایا اب تھوڑی دیر سو جا. وہ مزید متذبذب ہو گیا. جو تھوڑی سی کسر بچ گئی تھی عقیدت کی وہ بھی. اب یہ بتا رہا ہوں کہ تصورات لوگوں کے غیر حقیقی من گھڑت مصنوعی تصورات ہیں. تصوف، معرفت، روحانیت یہ علم صحیح کے بغیر نہیں آتی، اور ہم نے علم صحیح حاصل نہیں کیا، اس کی جگہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ذہن کے مفروضے اور تصورات. تو وہ اور متذبذب ہو گیا. اس نے کہا جی رات دن سارا مخلوق کے ساتھ گزارا، رات سونے میں گزار دی. یہ اب عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے اٹھے، فجر پڑھی. ایسے تہجد کے لیے اٹھنا، فجر پڑھنا، ایسے تو بڑے صالحین نیک لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کا خیال تھا کہ یہ تو ساری زندگی سوتے ہی نہیں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا اب تھوڑی دیر آپ سو جائیں، آرام کر لیں، پھر چلے جانا. اب وہ سو گئے نماز فجر کے بعد. جب اس وقت سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر، اپنے سر پر ایک دیے کا چراغ جل رہا ہے، جیسے دیا تیل کا، مٹی کا دیا ہوتا تھا، اس کا چراغ جل رہا ہے اور تیل تھوڑا ہے اور مدھم سی لو ہے مگر جل رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا تو سورج کی طرح نور کا ایک اتنا بڑا ستون ہے، ان کے سر سے نکل کے عرش معلیٰ تک ملا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے. وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ اب تو بالکل ہی میں چکرا گیا. جاگا ساری رات میں ہوں، تلاوت میں نے کی، نفل میں پڑھتا رہا، یہ سوتے رہے، تہجد کے وقت اٹھے فجر کی. ان کا سر سے عرش تک نور ہی نور ہے اور میرا مٹی کا دیا جل رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت آپ نے بلا لیا. اس وقت آپ نے بلا لیا. فرمایا کہ بیٹے اب بات یہ ہے، ولایت رات بھر جاگنے، تسبیح کرنے، وظیفہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے، الگ خلوت میں بیٹھے رہنے میں سے کسی بھی عمل کا نام ولایت نہیں ہے. یہ راستے کی چیزیں ہیں. ولایت اس سے ایسی دوستی کر لینے کا نام ہے کہ اپنی خواہش و ارادہ میں سے کچھ نہ بچے، اسی کی خواہش چلے، اسی کا ارادہ چلے. اس سے دوستی اور تعلق ایسا ہو جائے کہ وہ متصرف ہو. تو جیسے بچہ، پھر آپ نے مثال دی، جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں، ماں اس کو نہلا دے، اس کو ماں فرش پہ ڈال دے، اس کو ماں اچھے کپڑے پہنا دے، اس کو ماں برے کپڑے پہنا دے. دودھ پیتا چھوٹا سال کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، اس کو ماں 3 ماہ کا بچہ، اس کو ماں کپڑے پہنا دے، ننگا سلا دے. وہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، چونکہ وہ اس عمر میں ہے جس عمر میں شکوہ شکایت ابھی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. جب تک بچہ اس حال میں رہتا ہے، وہ جاگتا ہو تب بھی ماں کو پیارا لگتا ہے، سوتا ہو تب بھی پیارا لگتا ہے. ماں جاگتے کا منہ بھی چومتی پھرتی ہے اور سوتے کے حال میں بھی واری واری پھرتی ہے. اس لیے کہ اور جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی خواہش اور ارادہ کار فرما ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات پہ، نیک بات پہ شاباش ملتی ہے، برائی پہ ڈنڈے بھی لگتے ہیں، اس کو مار بھی پڑتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے ارادے سے چلتا پھرتا جیتا ہے.
اور جب وہ اپنے ارادے سے نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ روتا تھا، نہ ہنستا تھا، جب آدمی اپنے ارادے سے فنا ہوتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ باقی اور بقا ہوتا ہے، تو پھر وہ معصوم بچے کی مانند ہے، اسے ماں جاگتے سوتے ہر وقت پیار کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس میں ارادہ ہی میرا کار فرما ہے۔ اب جب کوئی صاحب مقام ہو جاتا ہے تو وہ اگر صبح سے رات تک مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ارادہ حق سے بیٹھا ہے کہ حق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ہدایت دنیا میں پہنچے، تو وہ لوگوں سے ملے تو تب بھی مولا کا کام ہے، تنہا بیٹھے تب بھی رب کا کام ہے، وہ جاگے تب بھی رب کے کام میں ہے، وہ لیٹے تب بھی رب کے کام میں ہے، اس کی ساری زندگی خود سپردگی کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو ولایت خود سپردگی کا نام ہے، ولایت خود سپردگی کا نام ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کیا کام لینا ہے، وہ نہیں فیصلہ کرتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اجرا تو اسی سے ہوتا ہے، دماغ ہاتھ پاؤں تو اسی کے چلتے ہیں، مگر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو جو چاہتا ہے کراتا ہے۔ تو ولایت یہ ہے کہ جب چاہے جگا دے، جب چاہے سلا دے، جب چاہے ہنسا دے، جب چاہے رلا دے، جب چاہے کھلا دے، جب چاہے فاقہ دے، جب چاہے خلق میں رکھے، جب چاہے اپنے پاس بٹھا لے، وہ ہر حال میں اس کی مجلس میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کی خلوت میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کے تعلق میں رہتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق یہ نوعیت اختیار کر جائے اسے ولایت اور مقام کہتے ہیں۔ تو ان پیمانوں پہ نہیں ناپتے پھر، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، جسے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، میری آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میری زبان سے وہ بولتا ہے، میرے ہاتھ سے وہ گرفت کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ارادہ اور دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ یعنی وہ وجود اور اعضاء اس کے ہوتے ہیں، ارادہ اور تصرف اس کا ہوتا ہے۔ تو استقامت، یہ استقامت کی باتیں ہیں۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ ایمان میں اپنا تعلق اللہ سے یوں بلند کرتے چلے جائیں، یوں بلند کرتے چلے جائیں کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ سے فنا ہوتے جائیں اور اس میں بقا ہوتے جائیں۔ پھر دوئی کم ہوتی چلی جاتی ہے، غیریت کم ہوتی ہے، پھر دوئی رہ جاتی ہے، پھر دوئی کم ہو جاتی ہے، یکسوئی ہو جاتی ہے، پھر یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، پھر یگانگت ہو جاتی ہے، پھر یگانگت ختم ہوتی ہے، پھر یکتائی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک غزل ہے کسی کی، بہت مدت پہلے، اس غزل کا ایک ہی مصرع ہے مجھے یاد، آپ تھے پھر تم ہوئے۔ جب تعلق میں غیریت ہو نا، تعلق میں غیریت ہو تو آپ کر کے بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اس میں لگتا ہے کہ اتنی بے تکلفی نہیں ہے، تعلق بھی ہے، غیریت بھی ہے، ایک جھجک رہتی، آپ کیسے ہیں؟ پھر جب تعلق اور بڑھ جائے، قربت بڑھ جائے اور تغلف نکل جائے تو پھر تم میں بدل جاتا ہے ٹائٹل، آپ تھے پھر تم ہوئے، آپ تھے پھر تم کر کے تم کیسے ہو۔ اب آپ کیسے ہیں اور تم کیسے ہو، یہ ہیں تو دو جملے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، اس میں فاصلہ ہے، اس میں فاصلہ کم ہو گیا ہے تعلق کا۔ آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے، پھر نوبت آ جاتی ہے، پھر تو ہو جاتا ہے۔ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا ساما ہو گئے، اور اس طرح ایک آگے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما، یہ چوتھا مرحلہ آ گیا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلہ آپ، پھر مرحلہ تم، پھر مرحلہ تو، اور رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پھر مرحلہ ہم، اور آخری مرحلہ میں۔ ہم میں بھی جمع ہے،
پھر اس کے بعد میں ہو جاتا ہے. اب میں بولتا ہے نہ پتہ لگتا ہے اس کی بات کر رہا ہے، نہ پتہ لگتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. پھر انا الحق کہنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس طرح رفتہ رفتہ انسان فنا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ استقامت کی پھر برکات اور آگے اس کے درجات ہیں.